اللہ توفیق دے، اللہ تمہیں دولت سے نوازے۔ تو حج فرض ہے، ایک بار اس فرض کو ادا کر لو، پھر بری ہو جائے، پھر جتنی اللہ دولت دے جب چاہو مدینہ چلے جاؤ دے۔ اور جس نے ایک بار دیکھ لیا، ایک صحابی، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار دیکھنے کی بات آئی، صحابی تھے، وہ بڑی تمنا کرتے رہے کہ کاش نبی کے حاضری میں، نبی کے موجودگی میں میں نبی کا روضہ دیکھ لوں، نبی کا چہرہ دیکھ لوں، ان کی موجودگی میں ان کے روضے پر پہنچ جاؤں۔ عربی تھے صحابی نے، نبی کو دیکھا نہیں، اتفاق ہوا نبی کا کرم دیکھا کہ جب وہ ارادہ کر کے اپنا سامان باہر رکھتے تھے مدینے سے دیہات میں، چلے سارے سامان باندھ کر کے، اور جب وہ آنے کا ارادہ کر رہے تھے اسی اثنا میں میرے سرکار کا وصال ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ اب وہ بڑا خوش تھا کہ آپ کونین کے دنیا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آج تو سب کچھ مکمل ہو جائے گا، نبی دعا کر دیں گے تو زندگی کامیاب ہو جائے گا۔ اب آیا کیا دیکھا؟ مدینے کی گلی سناٹا، اللہ، ادھر صدیق اکبر سر جھکا کے رو رہے ہیں، ادھر عثمان غنی، تمام صحابہ ادھر ادھر گلیوں میں جا کر کے دیوار پہ سر پٹک رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اب جب دیکھا انہوں نے کہا یار بات کیا؟ کوئی پتہ بتائے گا نبی کا؟ ہم تو ان سے ملنے آئے ہیں، اپنے دل میں تمنا اور خواہش اور آرزو لے کر کے آئے ہیں کہ نبی کے بارگاہ میں چلیں گے، ان کے ہاتھوں پہ توبہ کریں گے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، میں آقا سے ملنے آیا ہوں۔ جیسے اتنا کہا ہے صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، تمام صحابہ کی چیخیں نکل گئی، گائے آلہ بھی سن لے، ارے تو بات کیا کرتا ہے؟ تو جس سے ملنے آتا ہے اس نبی کا وصال ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وصال ہو گیا۔ اب جیسے اتنا سنا نا، اللہ اکبر، دل کی دنیا چیخ کر کے زاروں قطار رونا بیٹھ گیا۔ اب جب دل میں تمنا جاگی تو ایک صحابی سے کہا سنو، میں نبی کا چہرہ تو نہ دیکھ سکا لیکن نبی کا قبر جدھر ہے ادھر لے کر کے چلو، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، کہا ادھر لے کر کے چلو، نبی کے بارگاہ میں حاضری دے دی۔ اب جیسے وہ آئے ہیں عربی، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، پہنچے آقا، آقا کی قبر مبارک ہے، گر پڑے قبر پر رونے لگے۔ میرے آقا کتنا سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں۔ جیسے پہنچے اور زاروں قطار رونے لگے، سر کو پٹکنے لگے، کہا آقا ایک کثرت تھی دل میں، تمنا تھی، آرزو تھی کہ آپ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، آ کر کے آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کر لے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اے آقا اب کیا ہوگا؟ آپ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان علماء سے پوچھو، مورخین فرماتے ہیں کہ جب عربی نے زاروں قطار رو کر کے آقا کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو آقا نے اپنے قبر انور سے ہاتھ نکالا تھا اور نکال کر کے کہا تھا یا عربی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے جہاں تک آنا تیرا کام تھا اور تجھے بخشوانا میرا کام تھا۔ فرمایا جہاں تک آنا تیرا کام تھا، اب آگے بخشوانا میرا کام۔ یار جی وہ نبی کہ اگر صرف ایک نظر کرم فرما دے، تھوڑی سی کرم فرما دے تو انشاءاللہ ہم دنیا کی کونے میں رہیں، کامیاب و کامران ہوتے ہوتے نظر آئے۔ اللہ جب ہماری بستی سے کوئی جایا کرے تو بڑی خیر و عافیت کے ساتھ لوٹنے کی دعائیں کیا کرو، اور جانے والا تو یہ تمنا نہیں کرتا ہے کہ میں واپس آ جاؤں، یہ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مدینہ جس نے دیکھا جب وہ جائے گا جنت میں تو کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مدینہ جنت کہیں کہ جب حاجی کرتا اور نبی کا چہرہ، نبی کا روضہ نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو قسم خدا کی اپنی اولاد کو، اپنی بستی کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ضلع کو سب کچھ بھلا دیا کرتا ہے، بس اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش پوری زندگی میں یہیں ٹھہر جاؤں اور نبی کا روضہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ عاشق کی تمنا ہوتی ہے۔ تم کیا سمجھو؟ آپ دنیا جس کی ہم فاتحہ دلاتے ہیں حلوے کی، کیا نام ہے ہمارے صاحب کا؟ ہاں جانتے ہیں؟ ویسے کتنی محبت کی ہے نبی سے۔ بعض علماء کرام نے بھی صحابی کا انہیں درجہ دے دیا، بتا دیا، نبی کو کبھی دیکھا نہیں، ماں کی خدمت میں رہے ویسے کرنی، لیکن مدینہ وہ مدینہ کہ جس پہ سرکار کا کرم ہو جائے تو وہ آئے یا نہ آئے، دنیا کے کسی کونے میں رہے فیض اس کو ملتا رہے۔
किसी शायर ने कहा था, एक शेर में पढ़ के बताता हूँ, पूरा मजमा अपने हाथों में उठा के कह दे या रसूल अल्लाह कि मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। एक शायर हज करके आया, फिर उसके दिल की तमन्ना क्या होती है, जब घर पे पहुंचता है तो क्या लिखता है कि मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है कि मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, ज़माना याद आता है। और उस तारीख की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। वैसे क्या कहते हैं माँ की बारगाह, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत करते हैं किस वजह से नहीं जा सकता, मैं उस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारा वक्त आप करा एक जुमले में कि वैसे करने बोले माँ इजाजत दीजिए हमको, वैसे करने बोले माँ इजाजत दीजिए हमको, जुदाई में तड़पता हूँ, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। माशाअल्लाह मैं अच्छा है। हाँ, उस दिन भी मैं अच्छा था और आज भी वही मैं। अल्लाह ताला एक बार और तरक्की अता फरमाए। कल रात में परसों प्रोग्राम हुआ और कल भी है, परसों 2-3 प्रोग्राम अभी लगे हैं एक हफ्ते में, तो इतना खराब बाजा था, 1.5 घंटे मेरी तकरीर हुई, जान निकली। मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, हाजी साहब के यहाँ से दावत पहुंची थी, मैं दिल में सोच रहा था कि यार कल वहाँ भी जाना है, बिलालगांव में प्रोग्राम है, वहाँ क्या बनती है पता नहीं, लेकिन लाज रखने वाला मदीने वाला है। जरा कह सुभान अल्लाह। इश्क में डूब के जो काम होते हैं इंशाअल्लाह वो कामयाब और कामरान होते हैं। आप भी नबी से सच्चा इश्क रखिए और अपने दिल में ये तमन्ना करते रहिए कि काश एक वो वक्त और मौका आएगा कि अल्लाह हमें भी और आपको भी सरकार के रोजे की ज़ियारत नसीब हो। हाँ, और जब कोई हाजी लौट करके आया करे तो भले वो बस्ती के अंदर दाखिल हो जाए, बस्ती के अंदर भले दाखिल हो जाए तो उसको अपने घर के अंदर उस वक्त तक ना जाने दिया करो जब तक उससे दुआ ना करवा दिया। हाँ, अपने घर के अंदर उसको घुसने मत दिया करो, जबरदस्ती पकड़ के कह दिया करो हजरत आप उस दरिया से आए हैं जिसका कोई जवाब नहीं, पहले आप मेरे लिए दुआ करें। ये मत सोचा करो यार जाने वाला गुनहगार, जाने वाला झूठ बोलता, जाने वाला रियाकारी करता है, कुछ नहीं। अगर वो सच्चे दिल से आता कि बारगाह में यहाँ से गया है तो वो उधर से ऐसे आ रहा है जैसे अभी वो माँ के शिकम से पैदा हुआ, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाया करता है, तो उससे दुआएं ले लिया करो। और जब जाने के टाइम पे ये कह दिया करो कि जब वो जाए तो आका की बारगाह में हमारा और आपका सलाम दुआएं किया।